پیاسے ہاتھ کی دسترس۔ یہ میری دوسری غائبانہ نماز جنازہ ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ابھی کچھ عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کا سلسلہ ابھی ابھی شروع ہوا ہے، ورنہ اس سے قبل میں اپنے جنازوں میں شریک ہوتا تھا، لیکن اب میں نے اس زحمت سے نجات حاصل کر لی ہے۔ میں ان قبروں میں بھی موجود نہیں جن پر میرے نام کے پتھر لگے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گمسم شخص کی طرف دیکھا اور اس کی لمبی لمبی مونچھوں اور بھرے بھرے گالوں پر ہاتھ گھماتے ہوئے بولا، میری ماں دشمنوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ اسے ورگلا کر میری موت کا یقین دلا دیتے ہیں اور وہ پہلے سے تیار بیٹھے لوگوں کو بلا لیتی ہے۔ میں نے اسے کئی بار کہا ہے کہ میں ابھی نہیں مرا اور نہ ہی قیامت تک میری موت کا کوئی امکان ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے کہنے میں آ کر گمراہ ہو جاتی ہے۔ گمسم شخص نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، مگر تم تو زندہ ہو۔ ہاں، میں زندہ ہوں اور زندہ رہوں گا۔ تم ہی بتاؤ، میں بھلا ابھی کیسے مر سکتا ہوں؟ قبری بنا دینے سے کون مر سکتا ہے؟ یہ میری ایک قبر یہاں ہے، ایک وہاں ہے، ایک تمہارے شہر میں ہے۔ بس میں سمجھ گیا۔ گمسم بیٹھے ہوئے شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے اس کا ہاتھ ہولے سے پرے ہٹا دیا اور بولا، میں پہلی بار اپنی ماں سے اس وقت جدا ہوا تھا جب میں نے ایک بڑے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی ماں کی آنکھوں کی پتلیوں پر گرداب پڑتے ہوئے دیکھے تھے۔ تب میں نے اپنی ماں سے کہا تھا، ماں اب تو میں تیر سکتا ہوں، لیکن میری ماں نے مجھ سے ثبوت مانگا تھا۔ میں نے تیز دھار والے چاقو سے اپنے ہاتھ پر وار کیا اور خون کا چھینٹا اپنی ماں کے منہ پر دے مارا تھا۔ میری ماں نے جواب دیے بغیر منہ پھیر لیا تو میں دریا میں کود گیا تھا۔ آواز سنتے ہی میری ماں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تھا، مگر جب پانی خوب چڑھ آیا تو وہ بھاگتی ہوئی دور کھیتوں میں اوجھل ہو گئی تھی۔ اس کے دوپٹے کا بادبان ہچکولے کھاتا ہوا کسی بڑے کلاگ کی سوئیوں سے اٹک کر تار تار ہو گیا تھا۔ گمسم بیٹھے ہوئے شخص نے اپنی ساکت آنکھوں کو ہلایا اور بولا، شکر ہے تم مجھے مل گئے ہو۔ میں تمہیں کئی سالوں سے تلاش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ اور بہت سے لوگ بھی تمہاری تلاش میں ہیں۔ چلو اب چلیں۔ سب لوگ جنازہ پڑھ کر واپس جا چکے ہیں۔ دونوں نے جنازہ گاہ کی طرف دیکھا اور کچے راستے پر ہو لیے۔ گمسم شخص نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور اس کے نزدیک آتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں بولا، تمہاری پیدائش کس سن کی ہے؟ وہ زیر لب مسکرایا اور بولا، میری پیدائش کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ یوں بھی مشہور ہے کہ میں آدم اور حوا کی پہلی اولاد ہوں اور اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان پہلی لڑائی کی جڑ۔ لیکن کچھ کہاوتیں یہ بھی ہیں کہ آدم اور حوا سے قبل بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ قبل مسیح کے قلمی نسخوں میں میرا ذکر موجود ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مجھے خود بھی معلوم نہیں کہ میں کب پیدا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اسی بات پر میرا جھگڑا بھی ہو گیا تھا۔ پیدائش کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے میرے وجود سے انکار کرنا چاہا تھا۔ میرے مخالفوں اور ساتھیوں کی اس جنگ میں بھی ملوث تھا۔ مجھے بہت زیادہ چوٹیں آئیں، ہسپتال پہنچایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آپریشن تھیٹر کے دروازے پر ہی دم توڑ دیا۔ وہ مجھے ایمبولنس میں ڈال کر گھر پہنچانے کے لیے سارے شہر میں گھومتے رہے، لیکن میرا گھر نہ مل سکا۔ یہ تو بہت پہلے کی بات ہے۔ اس وقت جب کہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، کچھ لوگ مجھے تابوت میں ڈال کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، کنویں کی ٹک ٹک کو سنو۔ یہاں میرا دوست رہتا ہے۔ وہ ایک کسان کا بیٹا ہے جو مدتوں سے بیمار پڑا ہے، لیکن وہ ابھی مرے گا نہیں۔ کیوں؟ دوسرے شخص نے چونک کر
پوچھا، یہ اس وقت بتانے کی بات نہیں۔ کیوں نہیں؟ تمہیں بتانا پڑے گا۔ دوسرے شخص نے قدرے تلخی سے کہا، لڑنے کی ضرورت نہیں، اگر ہم جھگڑ پڑے تو ابھی جنازہ پڑھنے والے آ جائیں گے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اڑتے پرندوں کے پر تو گنے ہی نہیں جا سکتے۔ شاید میرا خیال اس سے مختلف ہو، مگر یہ بات اس وقت بحث طلب نہیں۔ ہمیں اس وقت ایک اہم کام کرنا ہے۔ وہ کیا؟ دوسرے شخص نے تعجب سے پوچھا۔ مجھے بچانے کے لیے تمہیں ایک ایسا نظام تشکیل دینا ہے جس کے ذریعے میرے مخالفین کا محاسبہ کیا جا سکے۔ دوسرے شخص نے گھبرا کر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، مجھے ابھی اپنے دوستوں کو تمہیں پا لینے کی اطلاع بھی دینی ہے۔ اچھا پھر اب تم جاؤ، کل اس پہاڑ کے پیچھے آ جانا، اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا اور تمہارے دوستوں کی بندوقیں بھی ان کے پاس ہونی چاہیے۔ ہاں سنو، میرے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں مت شریک ہونا، وہ میری ماں کی دل آزاری کے لیے آئے ہوئے ہیں، حقہ اور چرس پیتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں اور میرا ماتم کرتے ہیں۔ دوسرے شخص نے اسے خدا حافظ کہا اور چپل کھٹکھٹاتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ درختوں کے جھنڈ دیکھ کر اس کے جی میں آیا کہ پرندوں کا شکار کھیلے۔ اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر غلیل نکالی اور ابھی پتھر تلاش کر ہی رہا تھا کہ لہو کا ایک قطرہ اس کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے گھبرا کر فضا کے جسم کو اپنی آنکھوں کی پتلیوں سے ٹٹولا اور پھر گھبرا کر ربڑ دو سانگی کے گرد لپیٹ کر اور اسے جیب میں ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرے دن اس نے ان سب دوستوں کو اکٹھا کیا جو اس کی تلاش میں تھے اور پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان سب کے چہروں پر تجسس اور تلاش کے فرمے فٹ تھے۔ وہ سب طویل مسافت طے کر کے آئے تھے۔ ان کے بوٹوں کے تلوے اور چپلوں کے ودر کھلے ہوئے تھے، لیکن قدموں کی سانسیں تیز تھیں۔ وہ انہیں لے کر آگے بڑھا تاکہ اس سے ملوائے جس کی وہ تلاش میں تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے اسے ادھر ادھر تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ مل سکا۔ دوسرے شخص نے گھبرا کر اپنی بندوق کو لوڈ کیا اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، اس کو تلاش کرنا آسان نہیں، بندوقیں تان لو، اس پہاڑ پر بڑے خونخوار درندے رہتے ہیں، وہ آدم خور ہیں، ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے ان خونخوار درندوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ان کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کی شکلیں انسانوں کی طرح ہیں، اور اس نے بھی کہا تھا کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنا اپنا اسلحہ ساتھ رکھو، میں بندوق کی نالی پر چل کر تم تک پہنچوں گا۔ اپنی بات ختم کر کے دوسرے شخص نے اپنے ساتھیوں کے چہروں کی طرف دیکھا اور بولا، آؤ اپنی بندوقیں اپنے کندھوں پر پھیلا دیں، وہ اسی راستے سے آئے گا۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگے اور بڑھتے رہے۔ وہ کئی سالوں تک اپنی بندوقیں تان کر اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کا خون کسی پہاڑی چشمے کی طرح ان کے جسموں کی ڈہلوانوں پر شرٹ شرٹ کے شور کے ساتھ نیچے گرتا رہا۔ اچانک ایک دن ایک جنازہ ان کے قریب سے گزرا۔ ایک ساتھی نے چونک کر کہا، یہ اسی کا جنازہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نے گھوم کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کڑک کر بولا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا جنازہ پڑھنے والوں پر اعتبار نہ کرنا، آؤ اور آگے بڑھیں۔ 2-4 بندوق کا فاصلہ رہ گیا ہے، پیاسے ہاتھ کے ہونٹ تر ہونے ہی والے ہیں۔